السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اے موسیٰ، تو اور تیرا بھائی میری آیت کو لے کر جا، میری نشانیوں کو لے کر جا، اور میری یاد میں کبھی کمزور نہ پڑنا، میری یاد میں سستی نہ کرنا، اور تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، تم دونوں اس سے نرم بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی سورت سے آیت نمبر 42، 43، 44، یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے کے جو دروس، اس سے پہلے کے آیتوں کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں درس قرآن، اس میں ہم نے یہ بتلایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت اور ہم کلامی کے شرف سے نوازا تو انہوں نے کچھ دعائیں مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری ان دعاؤں کو بھی میں قبول کرتا ہوں، اور یاد رکھو اس سے پہلے بھی میری بڑی مہربانیاں تم پر ہے، اور تمہاری زندگی کے جو اتنے سارے چکر لگے اس میں جو بہت ساری آزمائشیں آئیں، اور ان آزمائشوں کی بھٹی میں تپ کر کے جو تم کندن بھر کر کے یہاں پر ابھی تک آئے ہو، یہ سب میری نگرانی میں ہوا ہے، اور آج تم میرے کام کے ہو، اور آج تم کو تمہاری ذمہ داری اور تمہارا منصب ادا کرنا ہے۔ تمہارے بھائی کو بھی میں نبی بنا رہا ہوں، تم دونوں جاؤ میری نشانیوں کو لے کر کے۔ میری نشانیوں کو لے کر کے مطلب جو معجزہ میں نے تم کو دیے ہیں، جو آیات میں نے تم کو دیے ہیں، ان کو لو اور لے کر کے جاؤ۔ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لاٹھی پہ کو، تو لاٹھی جو ہے سانپ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے کپڑے کے اندر سے ڈال کر کے گریبان میں ڈال کر کے نکالو تو بالکل چمکتا ہوا ہوگا۔ یہ سب نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، کہا کہ ان نشانیوں کو لے کر کے جاؤ، اور دیکھو میری یاد میں سستی نہ کرنا، اور تم اور تمہارا بھائی اذهبا، تم دونوں کے دونوں، الی فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا۔ سامعین کرام، یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم کلامی کی اور ان کو نبوت سے نوازا تو اس وقت ان کو سنگل کہا، جیسا کہ آپ اسی صورت کے آیت نمبر 24 میں دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اے موسیٰ، تم جاؤ اور فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ سر اٹھا چکا ہے، سرکش ہو چکا ہے۔ یہاں پر جب ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا تو پھر دونوں کو حکم دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبوت کی جو پیغامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں پر نازل کرتے ہیں، اس کو بندوں تک پہنچانا بالکل ضروری ہے۔ آج تو نبی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو لوگ ہیں، اور ان میں جو خاص طور سے علماء کرام ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو انتہائی وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حکم میں یہ بھی کہا ولا تنیا فی ذکری، دیکھو میری یاد سے سستی مت کرنا، میرے ذکر سے غافل مت ہونا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر علی ابن ابی طلحہ سے، اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ولا تنیا فی ذکری، تم دونوں میری یاد سے سستی مت کرنا، غافل مت ہونا۔ اس کا مطلب یہ کہ تاخیر مت کرنا، یعنی جو حکم دیا ہے اس کو فوراً سے فوراً پورا کرنا۔ اور اسی طرح سے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں امام مجاہد سے، اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے ولا تنیا فی ذکری کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ میری یاد میں کمزور مت پڑنا، یعنی جو پیغام لے کے جا رہے ہو پیغام کو بالکل کلیئرلی فرعون کے سامنے رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ہمیشہ کرتے رہنا، فرعون کے سامنے جانا تو بھی اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، کیونکہ یہ تمہارے دعوت کے کام میں ممد و معاون ثابت ہوگا اور تم کو ہمیشہ آگے بڑھاتا رہے گا، کیونکہ اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو اللہ والوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے
جو دشمن کے مقابلے میں سب سے بڑا ہتھیار ہے، اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر سے لو لگا لینے کے لیے ہمیشہ برقرار رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اگر ذکر کو ہول اینڈ سول بولا جائے کہ ذکر کہتے کس کو ہیں، تو ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اسے رکا جائے۔ ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازوں کو قائم کیا جائے، کیونکہ نماز سے بڑھ کر کے اور بڑا کوئی ذکر سروئے زمین پر نہیں ہے۔ نماز جب انسان پڑھتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اس وقت سے لے کر کے سلام تک وہ کنٹینیو اپنے رب کا ذکر کرتے ہی رہتا ہے۔ ذکر کا مطلب اس کے علاوہ بھی ہے، نماز کے بعد کیا اذکار ہے، صبح و شام کیا اذکار ہے، مختلف اوقات کے اذکار ہیں۔ اور ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ چاہے آپ باضابطہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے دعا کریں، یا ہمیشہ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرتے ہوئے اپنی زبان سے کہتے ہو کہ اللہ میرے معاملے کو آسان فرمائے، اللہ میری زندگی میں خیر و بھلائی کر، اللہ سے استغفار کرنا، توبہ کرتے رہنا، یہ سارے کے سارے ذکر میں آتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں کو کہا کہ آپ لوگ کبھی بھی میری ذکر سے غافل مت ہوئیے گا، کیونکہ ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیفیں، مصیبتیں اور جو بھی آزمائشیں آئیں گی اس کو صبر و استقلال کے ساتھ برداشت کرنے کا اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون کو کہا کہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، دیکھو میرے ذکر سے غافل مت ہونا، اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں کے دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، میری آیات کو لے کر کے جاؤ، میرے معجزے کو لے کر کے جاؤ، میرے احکام کو لے کر کے جاؤ، جن چیزوں کو میں نے فرعون کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو لے کر کے فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ فقولا لہو، دونوں کو کہا فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تم دونوں کے دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اور جب اس کے سامنے اللہ کی بات کو رکھنا تو انتہائی نرمیت کے ساتھ رکھنا، انتہائی نرمیت کے ساتھ رکھنا۔ کیوں؟ تاکہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے، نصیحت پکڑے یا ڈرے۔ سامعین کرام، یہاں پر چند باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے بڑی عظیم الشان نصیحت ہے۔ اس اعتبار سے نصیحت ہے کہ فرعون اس وقت کا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا جابر اور انتہائی استبداد والا بادشاہ تھا، اس نے سرکشی کی حد کو پار کر دیا تھا، اور اس کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے سب سے پسندیدہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خود سے چن کر کے نبی بنایا اور ان کی کمپلیٹ تربیت فرمائی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جب ان کے سامنے بات کو رکھیں تو انتہائی نرمیت کے ساتھ رکھیں۔ کیوں نرمیت کے ساتھ رکھیں؟ کیونکہ نرمیت کے ساتھ رکھنے سے شاید بات اس کے دل میں اتر جائے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دعوت اور نصیحت یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم کسی کے سامنے دعوت دینے جاتے ہیں وہ ایک چیز ہے، اور ایک خطیب اور ایک عالم جب ممبر سے خطبہ دیتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ ممبر سے جو خطبہ ہوتا ہے وہ نصیحت ہوتی ہے، نصیحت کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا ہے۔ جب ایک خطیب ممبر سے یا اپنے درس میں گفتگو کرتا ہے تو اصل میں وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اور نصیحت کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بالکل سرخ ہو جایا کرتا تھا کہ گویا بہت زیادہ غصے میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز انتہائی بلند ہو جاتی تھی۔ لہذا خطبے میں کبھی ایک خطیب اپنے اتار پہ بھی جاتا ہے اور اپنے چڑھاؤ پہ بھی جاتا ہے، لیکن جب کسی کو پرٹیکولر دعوت دینے کے لیے انسان جائے، یا اگر کوئی آدمی کوئی سوال کرے، تو ایک داعی اور ایک خطیب اور ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ بات کو بتائے تو انتہائی نرمیت کے ساتھ، تاکہ سامنے والے کے دل میں بات اتر جائے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، پھر اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور و فکر کرے یا ڈر جائے۔ یتذکرو لعلہ یتذکرو، شاید وہ غور و فکر کرے۔ کیا مطلب؟ غور و فکر کر کے جو گمراہی اور ضلالت کے راستے پر چل رہا ہے، جو نافرمانی کے راستے پر چل رہا ہے، اسے لوٹ جائے۔ او یخشا، یا وہ ڈر جائے، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں محسوس کر کے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے۔ سامعین اکرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الفرقان آیت نمبر 62 میں فرمایا، لعلہ یتذکر، لعلہ لمن اراد ان یتذکر او اراد شکورا،
لمن اراد ان یتذکر او اراد شکورا، یہ ساری جو نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے، سبھی کے لیے نہیں ہوتی. سننے والے تو اللہ کے ہوتے ہیں. ابھی ایک جلسہ ہوتا ہے تو بہت سارے سننے والے، ابھی ایک جمعہ کا خطبہ دیا جائے گا تو بہت سارے سننے والے لوگ ہیں، ابھی یہاں پر درس دیا جا رہا ہے تو الحمدللہ بہت سارے سننے والے لوگ ہیں. لیکن یہ بات سبھی کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غور و فکر کریں اور جو اللہ کا شکر ادا کریں. یعنی غور و فکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو بات بتلائی جا رہی ہے اس پر غور و فکر کرنا. اور شکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا. ورنہ سننے والے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکالتے ہیں، پھر وہی کام کر لیتے ہیں جو ان کا دل اور ان کا نفس کہتا ہے. اپنے نفس کے پیچھے اور اپنے نفس کی پیروی میں لگے رہتے ہیں. لیکن یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہے ان سے نصیحت حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس پر غور کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، کان کو لگا کر کے سنتے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے وہ سنتے ہیں اور سن کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا اسے یہ پتہ چلا کہ جو بھی دروس ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں یا جو بھی نصیحت کی باتیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.